والنار المنافقين ثم صلاة والسلام على صاحب دعوة النبوية والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والمعاصر الباقریہ والإثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والحیبة العسکریہ والغیبة الالہیہ قائم بامر اللہ والصلاة والسلام على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الشرفاء ولعنة الله على غاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يوم عداوته إلى يوم دين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صلوات اللهم صل على محمد. حمد ہے اللہ کی، وہ اللہ کہ جس کی بارگاہ میں سرکار محمد جیسی ہستی اور سرکار امیر المومنین جیسی ہستی حالت رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ کی صداؤں کو بلند کرتے ہیں، اور اس اللہ کی حمد ہے کہ جس کی بارگاہ میں محمد علی جیسی ہستیاں سجدے میں ایک صدا بلند کرتے ہیں سبحان ربی العلا و بحمدہ. پاک ہے وہ ذات کہ جس کی بارگاہ میں یہ رکوع اور سجدے کر کے اس کی توحید کا تعارف کرواتے ہیں. درود و سلام ہے محمد و آل بیت محمد پر جو لائے کے درود و سلام ہے. خدا کی ساتھ رحمتیں ہوں ان لوگوں پر جنہوں نے بزم انبیاء ملائکہ کی بزم میں بیٹھ کے ولایت علی ابن ابی طالب کا اقرار کیا اور کسی پہ خاتمے کی دعاؤں میں مشغول ہیں، اور خدا کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے محمد و آل محمد کی دل آزاریاں کی یا ان کی ولایت یا ان کے منصب کا انکار کیا. حمد ہے، ثنا ہے اللہ کی، اور یہ شکر ہے اس کا کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور پھر انسان بنا کے محسن انسانیت کا پیروکار بنا دیا. یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا احسان ہے. آج کی مجلس نظر کریں گے ہم جناب سیدہ شریکات الحسین جناب زینب عالیہ کی بارگاہ میں. قرآن حکیم کی جو آیا وافی ہدایہ میں نے تلاوت کی ہے، خالق کائنات کا ارشاد ہے، سورہ حشر ہے، اور خالق فرما رہا ہے وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَأْخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اے لوگو جو کچھ میرا رسول تمہیں عطا کرے، توجہ، جو کچھ میرا رسول تمہیں عطا کرے اسے لے لو، اور جس سے میرا رسول منع کرے فوراً فانتہوا، فوراً رک جاؤ. یہی سارا دین ہے. توجہ ہے، یہی سارا دین ہے. رسول کی دی ہوئی چیز کو لے لینا اور رسالت کی منع کی ہوئی چیز سے منع ہو جانا، یہی سارے کا سارا دین ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پیغمبر نے ہمیں دیا کیا ہے اور پیغمبر نے ہمیں منع کس سے کیا ہے. بات جس سے محمد نے منع کیا ہے اس سے منع، اور جس کو محمد نے کہا ہے ماننا ہے اس کو ماننا ہے. عطا کا مطلب یہ کہ جو کچھ رسول فرما دے، یعنی اللہ کی فقط اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی اتباع نہیں. کیونکہ وہ کہتا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز قائم کرو، پڑھتا نہیں ہے صرف کہتا ہے. کیونکہ قادر مطلق ہے، حکم دیتا ہے کہ نماز پڑھو،
لیکن وہ خود نہیں پڑھتا، لہذا اللہ کی اطاعت ہوگی۔ آل محمد کی عظمت یہ ہے اس نے اپنے مظہر ایسے بنا کے بھیجے جن کی اطاعت بھی ہے، اتباع بھی ہے۔ جن کی اطاعت بھی ہے اور اتباع بھی ہے۔ اطاعت کہتے ہیں قول کو ماننا، اور اتباع کہتے ہیں جیسے عمل انہوں نے کیا ویسا ہی عمل کرنا۔ اب اللہ عمل نہیں کرتا، لیکن میں نے کل بھی عرض کیا تھا اور دو جملے ابھی بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لا شریک، وہ احکم الحاکمین، وہ کائنات کا بادشاہ، وہ سردار۔ کیسا سردار؟ جملہ آ گیا تو سنتے چلیں۔ امیر ممکنات سے پوچھا گیا، جنگ میں امیر ممکنات جا رہے ہیں اور ایک یہودی نے آ کے سوال کیا کہ مجھے لفظ سمد کا مطلب بتا کے پھر میدان جنگ میں جائیے گا۔ یہ جو سورہ ہے نا اخلاص، سورہ توحید، جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس نے کہا لفظ سمد کا مجھے مطلب بتا کے پھر میدان جنگ میں جائیں تو قربان جاؤں علی کے علم پر، قربان جاؤں کائنات کے بادشاہ پر۔ مسکرا کے فرماتے ہیں گھوڑے کی لجامیں ہاتھ میں ہیں اور ایڑ لگانا ہے، لگاتے لگاتے یہ جملہ کہہ کے میدان میں چلے جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے سماد کا مطلب بتائیں، اہل بیت نہ اگر بتاتے تو کون بتا سکتا تھا؟ فرماتے ہیں سماد اس سید و سردار کو کہتے ہیں کائنات جس کے سامنے جواب دے ہو اور وہ کسی کا جواب دے نہ۔ یہ آل بیت رسول کا کرم ہے اور ان کا احسان ہے۔ آل بیت محمد علیہ السلام کی ہم اطاعت بھی کرتے ہیں، اتباع بھی کرتے ہیں۔ اطاعت جو انہوں نے فرما دیا، اتباع جیسے انہوں نے عمل کیا۔ اب میں کیسے عرض کروں کہ جناب محمد و آل بیت محمد علیہ السلام کی عظمت پہ قربان جاؤں کہ اطاعت ماننا ہے، فعل کا عمل کرنا ہے جیسے انہوں نے فعل کیا ہے۔ اب قربان جاؤں میں اس گھرانے پر کہ جس نے جو عمل کیا اس کو ایک ہی جزا بھی ملی، ایک ہی سزا بھی ملی۔ اگر عمل ایک ہے اچھا تو جزا ایک، اور اگر برائی ہے تو سزا ایک۔ یعنی مشرک نے شرک کیا تو سزا ملی کہ مشرک ہو گیا، کافر ہے، مشرک ہے۔ لیکن علی ابن ابی طالب کے لیے پیغمبر نے فرمایا یا علی حبو کا تقوی والایمان و بغضو کا کفر والنفاق۔ یا علی آپ کی محبت تقوی بھی ہے اور ایمان بھی ہے، آپ سے بغض جو ہے، آپ کی محبت تقوی ہے اور ایمان ہے، اور آپ سے بغض کفر ہے اور نفاق ہے۔ لوگوں نے کہا پیغمبر نے علی ابن ابی طالب کو نبیوں سے بھی بڑھا دیا ہے، علی کو نبیوں سے بھی بڑھا دیا ہے، ہر چیز سے بڑھا دیا ہے، اور خود اپنی ذات سے بھی بڑھا دیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ان کا مقابلہ نہیں کیا جاتا، یہ کائنات کے بادشاہ ہیں۔ فرمایا کائنات کے لیے اور سلسلہ ہے، علی کے لیے اللہ کے پاس معاملہ ہی اور ہے۔ اللہ نے کہا حبیب کہہ دو لوگوں کو علی سے محبت تقوی بھی ہے، ایمان بھی ہے، علی سے بغض کفر بھی ہے، نفاق بھی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جس کا اقرار کرو گے اس کی جزا ملے گی، جس کا انکار کرو گے اس کی سزا ملے گی۔ اللہ کے رسول نے بتایا اللہ ایک ہے، اگر نہیں کوئی مانے گا تو وہ مشرک ہو گیا، کافر ہو گیا۔ سزا ایک ہے، کافر ہو گیا، نبی کسی کا انکار کیا، مشرک ہو گیا، جنت کا۔ یہ ایک ایک سزا کیوں؟ کیونکہ اللہ کا پیغمبر نے بتایا ہے، دکھایا نہیں۔ جنت بتائی ہے، دکھائی نہیں۔ ابراہیم کا بتایا ہے، دکھایا نہیں۔ جناب یوسف کا بتایا ہے، دکھایا نہیں۔ جہنم بتائی ہے، دکھائی نہیں۔ تمام چیزیں بتائی ہیں، دکھائی نہیں۔ اس لیے اقرار کی جزا ایک، انکار کی سزا ایک۔ علی کا معاملہ الگ ہے، علی
علی کا بتایا بھی ہے، ام غدیر پہ ہاتھ پکڑ کے دکھایا بھی ہے۔ جو ہے علی کا بازو بلند کر کے دکھایا بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ نے روٹیاں بنائی، مخدومہ کونین نے 3 دن تک سائل آتے رہے، اور سائل آ کے انا یتیم انا مسکین انا اسیر، اسیر یتیم مسکین بن کے آئے، اور آ کے در بطول سے روٹیاں لے گئے۔ صاحبان ولا کا مجمع ہے، جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سیدہ کے گھر میں روزے تھے منت کے، توجہ ہے، روزے تھے منت کے۔ منت اللہ اور بندے کے درمیان راز ہوتا ہے۔ ان کو کیسے پتا تھا جو مانگنے والے ہیں کہ آج روزے میں ہیں؟ ان کو کیسے علم تھا کہ یہ آج روزے میں ہیں؟ اور اسی در پہ آئے اور آ کے کہا انا یتیم انا مسکین انا اسیر۔ آئے دق الباب کیا، جناب امیر علیہ السلام نے اپنی روٹی اٹھائی، جناب سیدہ نے روٹی اٹھائی، جناب حسنین نے روٹیاں اٹھائی۔ جیسے ہی جناب فضہ نے دیکھا حسنین علی اور زہرا روٹیاں دے رہے ہیں، اپنی روٹی فضہ نے بھی شامل کی۔ 5 روٹیاں اہل بیت نے عطا کر دے دی۔ پنجتن پاک ہم کہتے ہیں نا، آیہ تطہیر والے پنجتن اور ہیں، مباہلے والے پنجتن اور ہیں۔ مباہلے اور آیہ تطہیر میں پیغمبر شامل ہیں، سورہ دہر میں پیغمبر نہیں فضہ شامل ہیں۔ توجہ ہے، یہ پنجتن ہیں جو سورہ دہر والے ہیں۔ ایک دن بھی آئے روٹیاں لے گئے، دوسرے دن بھی آئے روٹیاں لے گئے، تیسرے دن بھی آئے روٹیاں لے گئے، اور رب کعبہ کی قسم جب 3 دن گزرے خالق نے یہ عمل دیکھا تو میرے خالق نے ارشاد فرمایا قرآن حکیم میں، یتمون اتاما علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یتیموں اور اسیروں کو کھلا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمارا شکریہ بھی تمہیں ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہمارا شکریہ ادا نہ کرو، ہم نے تو یہ سب کچھ اپنے اللہ کے لیے کیا ہے۔ اللہ وہی ہے جس کو علی اللہ کہے، اللہ وہی ہے جس کو محمد اللہ کہے، اللہ وہ ہے جس کو بطول اللہ کہے۔ فرمایا ہم نے اپنے اللہ کے لیے کیا ہے، شکریہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اب خالق نے یہ عمل دیکھا اور خالق نے فرمایا وَجَزَاؤ بِمَا صَبَرُوا جنت و حریرہ، اس عمل کے بدلے میں نے آپ کو جنت اور کوثر عطا کر دی، میں نے سلسبیل عطا کر دی، جنت دے دی، کوثر دے دی۔ لیکن اللہ نے دیکھا جنت کو بھی، کوثر کو بھی دیکھا، بطول کی 3 دن کی 15 روٹیوں کو بھی دیکھا، دونوں کو ترازو میں رکھا۔ توحید کے ترازو میں جنت بھی ہے، کوثر بھی ہے، سب کچھ ہے، دوسری طرف روٹیاں تھی۔ اللہ کو روٹیوں کا وزن بھاری لگا، اللہ نے پھر یہ سب کچھ دے کے کہا وَجَزَاؤ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ اے اہل بیت، میں اللہ تمہارا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ ہم بھی یہی مشورہ دے رہے ہیں کہ پوری کائنات اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، وہ بندے تلاش کرو جن کا اللہ شکر ادا کرتا ہے۔ ان بندوں کو تلاش کرو جن کا شکر اللہ ادا کر رہا ہے، جن کا شکریہ خالق ادا کر رہا ہے۔ تو رسول نے جو عطا کیا اس کو لینا، اور جس سے منع کرے اس سے رک جانا۔ آج مجلس کس کی ہے؟ آج اس مخدومہ کی مجلس ہے کہ جس کے بابے کے، توجہ سے جملے اب سماعت فرمانا، آج اس مخدومہ کی مجلس ہے کہ جس کے پاک بابا کے ظہور و نزول کی جگہ
کو بنانے والے مستریوں اور مماروں کو اللہ کی طرف سے کم از کم نبوت اجر کے طور پر ملے، اسے زینب عالیہ کہتے ہیں۔ جس مخدومہ کے بابا کے جائے نزول کو تعمیر کرنے والے مستری اور مماروں کو اللہ کی طرف سے اجرت نبوت ملے، اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے بیت۔ اور پاک سیدہ زینب عالیہ کا تعارف میں کس طرح کراؤں؟ دادا عمران ہو، دادی جناب فاطمہ بنت اسد ہو، اور ماں بطول ہو، بابا علی ہو، بھائی حسن ہو، اتنے سب زینے تہ کر کے جب آئیں فضائل کے تو پھر وہاں زینب کبریٰ ملتی۔ یہ عظمت ہے جناب سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی۔ عطا کیا کیا؟ خالق کائنات نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی اس وقت تک لبھائے علم کو جنبش نہیں دیتے جب تک ہم سے کلام نہ ہو جائے۔ توجہ سے سر اٹھا کے جملہ سننا، پیغمبر نے فرمایا انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیت، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دوسری اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ان سے رکھنا ہرگز تم گمراہ نہیں ہو جاؤ گے۔ گمراہی سے بچنا ہے تو اہل بیت اور قرآن کا دامن نہ چھوڑنا، یہ پیغمبر نے فرمایا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ہر جانے والا دو ہی چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے، دو ترکے چھوڑ کے جاتا ہے، ایک خاموش ترکہ، ایک بولنے والا ترکہ۔ توجہ ہے؟ جو بھی دنیا سے جاتا ہے دو ترکے چھوڑ کے جاتا ہے، ایک خاموش ترکہ، ایک بولنے والا ترکہ۔ پیغمبر نے فرمایا انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیت، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ذہن میں رکھیے گا پیغمبر کا یہ ارشاد۔ اور ہر جانے والا دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے، دو ترکے چھوڑ کے جاتا ہے، ایک خاموش، ایک بولنے والا۔ مثلا کوئی آدمی دنیا سے چلا گیا، ایک اولاد چھوڑ کے گیا، دوسرا اپنی زمین و مکان چھوڑ کے گیا، یہ ہے خاموش ترکہ۔ اولاد ہے بولنے والا ترکہ۔ اب اگر کوئی اس کے جانے کے بعد اس کی زمین پہ قبضہ کرے گا تو وہ نہیں بولے گی، کیونکہ وہ خاموش ترکہ ہے۔ وہ اولاد بولے گی جو بولنے والا ترکہ چھوڑ کے گیا ہے۔ محمد نے بھی دو ترکے چھوڑے، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ اب اگر قرآن اور دین پہ کوئی بات آئے گی، قرآن نہیں بولے گا، بولنے والا ترکہ بولے گا۔ بولنے والا ترکہ آل بیت محمد ہیں، جن کے لیے یہ کہا گیا کل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ حبیب، آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک تو میں اور دوسرا وہ جس کے سینے میں پوری کتاب کا علم ہے، جس کے سینے میں پوری کتاب کا علم ہے۔ تو آصف بن برخیہ کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا، کتاب میں سے کچھ علم تھا۔ تو چشم زدن میں آصف بن برخیہ تخت بلقیس کو اٹھا کے جناب سلیمان کی خدمت میں لے آئے۔ سلیمان چھوٹا نبی، آصف بن برخیہ چھوٹا وسیع۔ کتاب میں سے علم تھا۔ پیغمبر سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ تو بتائیے علم کتنا تھا؟ فرماتے ہیں مچھر کو پانی میں رکھو، پھر پانی سے باہر نکالو، جتنا اس کے پر سے پانی گرے بس اتنا علم تھا۔ توجہ ہے؟ مثال دی، اور وہ سارے کا سارا ومن عندہ علم الکتاب،
میری گواہی کے لیے دو کافی ہیں، ایک اللہ اور ایک وہ جس کے سینے میں پوری کتاب کا علم ہے۔ تو جس کے پاس تھوڑا سا علم تھا وہ تو چشم زدن سے تخت بلقیس کو اٹھائے اور سلیمان کی خدمت پہ لا کے رکھ دے، اور چھوٹا نبی، چھوٹے نبی کا چھوٹا وسیع، اب محمد ہے کائنات کا نبی، محمد ہے کائنات کا رسول، اس کے وسیع کو بھی کائنات کا وسیع ہونا چاہیے، کائنات کا بادشاہ ہونا چاہیے، کائنات کا ولی ہونا چاہیے۔ تو اگر چھوٹا نبی اور اس کا وسیع چشم زدن میں تخت بلقیس اٹھا لائے تو ہیبت نہیں، تو بڑے نبی کا وسیع اگر 40 جگہ پہ روزہ افطار کرے تو ہیبت کیا ہے؟ کیسے؟ اور کیسے؟ افطار کیا فضائل علی ہے، روزوں کے دن ہیں، لوگ آئے، ایک شخص آیا، یا علی کا روزہ میرے گھر افطار کیجئے گا، فرماتے ہیں انشاءاللہ۔ علی گئے، افطاری کی، اگلے دن اس نے دیکھا دو آدمی چوک میں جھگڑ رہے، ایک کہہ رہا کل علی نے میرے گھر روزہ افطار کیا تھا، دوسرا کہتا کل علی نے میرے گھر روزہ افطار کیا تھا۔ اس نے کہا تم دونوں غلط کہہ رہے ہو، کل میں جانشین رسول کو دعوت دے کے گیا تھا، علی نے میرے گھر روزہ افطار کیا تھا۔ یہ بحث ہوتے ہوتے 40 آدمی منبر کی عظمت کی قسم اکٹھے ہو گئے، ہر ایک کا دعویٰ تھا علی نے میرے گھر افطار کیا، علی نے میرے گھر افطار کیا، علی نے میرے گھر افطار کیا۔ ایک نے کہا چلو محمد مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں، جہاں وہ کہیں علی نے روزہ وہیں افطار کیا ہے۔ یہ 40 جب گئے رسول اللہ کی خدمت میں، پیغمبر مسکرا کے فرماتے ہیں اتنا وفد میں آنے کی صورت کا سبب کیا ہے؟ یہ وفد کی صورت میں آنے کا سبب کیا ہے؟ اس نے کہا مولا میں نے کل آپ کے بھائی، آپ کے اخی کائنات کے بادشاہ کو دعوت دی تھی افطار کی، اور آئے تھے میرے پاس، میں صبح نکلا ہوں تو دو یہ تھے، یہ بھی کہہ رہے تھے کہ علی نے ہمارے گھر روزہ افطار کیا ہے، اور ہم کرتے کرتے 40 لوگ ہو گئے ہیں، یہ بتائیں یا رسول اللہ علی نے کس کے گھر میں روزہ افطار کیا ہے؟ یہ جملہ اس کا ختم نہیں ہوا، پیغمبر فرماتے ہیں پریشان کیوں ہو، کل تو علی نے میرے ساتھ بھی افطار کیا ہے، کل تو علی نے میرے ساتھ بھی افطار کیا ہے۔ پیغمبر کا جملہ ختم نہیں ہوا تھا کہ جناب جبریل نازل ہوئے اور کہنے لگے درود و سلام کے بعد یا رسول اللہ ان سے کہہ دیں پریشان کیوں ہیں، کل تو ہم عرش والوں کے ساتھ بھی علی نے افطار کیا تھا، تو ہم عرش والوں کے ساتھ بھی افطار۔ یہ دیکھیں بغض علی والے کتنے بغضی ہوتے ہیں۔ ایک تھا کمینہ، اس نے کہا ایک علی 40 تھے، 40 جگہ پہ روزہ، ایک علی 40 جگہ پہ روزہ افطار کیا۔ 14ویں کا چاند تھا اور عروج پر 14ویں کا چاند، پیغمبر نے کہا مٹی کے پیالے اٹھاؤ اور پانی کے بھر کے لے آؤ۔ انہوں نے مٹی کے پیالے لیے، پانی بھرا اور پیغمبر کے ارد گرد جمع ہوئے۔ پیغمبر نے فرمایا چاند کس کے پیالے میں ہے؟ توجہ بھائی توجہ، چاند کس کے پیالے میں ہے؟ ایک نے کہا چاند میرے پیالے میں ہے، دوسرا بولا چاند میرے پیالے میں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا جاہلو، جو چاند علی کی مخلوق ہے وہ تو ایک وقت میں 40 جگہ نظر آئے، اور جو اس کا خالق ہے جو اس کا خالق ہے اگر وہ نظر آ جائے تو تعجب کیسا ہے۔ اسی لیے تو پیغمبر نے کہا دعا مانگتے تھے پاک رسول، کوئی بھی پریشان آتا تھا نا تو کہتا یا رسول اللہ دعا کریں۔ یہ جملہ بڑا مودت کا جملہ ہے، سننا ذرا لوگ کیسے آزماتے تھے، اور پیغمبر نے کیسے کیسے لوگوں کو بتایا کہ یہی راستہ حق ہے، یہی راستہ حق ہے، علی کا راستہ حق ہے۔ آتے تھے یا رسول اللہ دعا کریں، صلوات پڑھیں محمد والے بعد توجہ ہے، یا رسول اللہ دعا کریں۔ پیغمبر پوچھتے تھے نام، وہ اپنا نام بتاتا تھا، پیغمبر دستے دعا بلند کرتے تھے، ربی ارحم فلاں ابن فلاں بحق علی ابن ابی طالب، یا اللہ اس پہ رحم کر علی ابن ابی طالب کے صدقے میں، علی ابن ابی طالب کی وجہ سے۔
पैगंबर दुआ मांगते थे। कुछ कमीने देखते थे कि जब भी नाम लेते हैं अली का, जब भी नाम लेते हैं अली का, हमारा कभी नाम नहीं आया, हमारा कभी नाम नहीं। फिर साल आता रब्बी अरहम फला इब्ने फला बहुत के अली इब्ने अबी तालिब। अब कहने लगे कि हमारा नाम तो आता नहीं, इंतजार ये करते हैं कि कभी अली को मुश्किल पड़े। तवज्जो, कभी अली को मुश्किल पड़े तो फिर देखते हैं रसूलुल्लाह क्या कहेंगे। एक दिन हमें समझाने के लिए, ये कितने वाकयात हैं जो हमें समझाने के लिए पैगंबर ने किए। अली आ गए, या रसूलुल्लाह मुश्किल है। आप इंतजार में थे कि जुमला क्या कहेंगे। रब्बे काबा की कसम मेरे मोहम्मद ने हाथ उठाए, या रसूलुल्लाह मुश्किल है, दुआ फरमाए। फरमाते हैं रब्बी अरहम, रब्बी अरहम अली इब्ने अबी तालिब, बहुत के अली इब्ने अबी तालिब, या अल्लाह तुझे अली का वास्ता, रब्बी अरहम अली पर रहम कर अली की वजह से। हाय 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 अली पर, अली की वजह से। यही तो वजह है, खुदा की कसम कितनी आजमाइशें की लोगों ने। अबू दुजाना सहाबी रसूल हैं, तलवार टूट गई, पैगंबर नाका पे मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं। अबू दुजाना दौड़ते हुए आए, या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई है। पैगंबर ने नीचे निगाह की, निगाह रिसालत से देखा, एक खजूर की टहनी है पड़ी, फरमाते हैं इसे उठा लो और जाके जंग करो, तलवार हो जाएगी। तवज्जो, इसे उठाओ और उठा के ले जाओ और जाके जंग करो, ये तलवार हो जाएगी। अबू दुजाना ने जमीन से खजूर की सूखी टहनी उठाई और वो मैदान में गए, वो तलवार बन गई। फिर हमें बताने के लिए मौला कायनात अमीर मुमकिनात पैगंबर की खिदमत में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई, या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई है। पहले फरमाने लगे जमीन से टहनी उठाओ, तलवार बन जाएगी। अब अली मुसलसल कहे जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई है। पैगंबर कोई जवाब नहीं दे रहे। एक बहुत तेज बोलने वाला आया, या रसूल अल्लाह अबू दुजाना को भी कहा था टहनी उठाई और वो तलवार हो गई, अली से भी कहें अली की तलवार टूट गई है। अली से कुछ फरमाते ही नहीं। फरमाते अबू दुजाना सिपाही था यहाँ का, असला भी यहाँ से दिया, अली जहां का सिपाही है। अली सिपाही हूं जहां का, असला भी उधर से आएगा। अभी जुमला खत्म नहीं हुआ कि जबरील जुल्फकार लिए हुए, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फकार। ये अजमतें हैं, हैदर कर्रार है। ये आजमाइशों की दुनिया है, लोगों ने आजमाया है, लेकिन आजमा किसको रहे हो। अभी मिंबर की बात हो रही थी कि मिंबर पे याद रखना 365 दिन है साल के। कभी किसी मुसलमान ने ये नहीं पूछा कसाई से गोश्त लेते हुए कि ये बकरा जो है ऐबदार तो नहीं था, इसका कान कटा हुआ तो नहीं था, इसकी दुम कटी हुई तो नहीं थी, इसके दांत टूटे हुए तो नहीं थे। गए कसाब से गोश्त लिया, घर चले आए, कभी नहीं पूछा। लेकिन जैसे ही 10 दिल हज की कुर्बानी के लिए आमादा हुए, अब हवान खरीदने गए तो पहले उसके मालिक से पूछा इसकी दुम तो ठीक है, इसके दांत तो ठीक हैं, इसके पांव तो ठीक हैं। तो हाथ बांध के सवाल किया कि क्या हो गया। 364 दिन में कभी ना पूछना और आज मिल के सबका पूछना कि ये फरमाने लगे। बात ये है असल में कि जो इस्माइल की जगह पे दुम्बा ज़िबा हुआ था वो बेऐब था, तो हम सुन्नत इब्राहिम पर जो कुर्बानी देते हैं तो बेऐब की जगह पे बेऐब को ज़िबा करते हैं। तो यही तो हम 1430 बरस से समझा रहे हैं मुसलमानों, तुम्हें दुम्बे पे इतनी गैरत है, मोहम्मद पे गैरत नहीं कि मोहम्मद बेऐब था, उसकी जगह पे बेऐब को
بے عیب کی جگہ کو بے عیب ہی جانتا ہے، بے عیب کی جگہ پہ. اور ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمارا قصور کیا ہے؟ نوجوانوں سے گفتگو ہے، بڑے جانتے ہیں ہمارا قصور کیا ہے. ہم بے عیب کو مانتے ہیں. توجہ، سر اٹھانا فخر سے. اور یہ آواز ہماری جو ہے والی نجف سنے اور ہمیں جزا کا مستحق علی خود کر دے. ہم بے عیب کو مانتے ہیں. قصور یہ ہے. اور بے عیب کیسا مانتے ہیں؟ ہم اتنی غیور قوم ہے، اتنی غیرت مند قوم ہے، اتنی حساس قوم ہے کہ ہم بے عیب کو اتنا مانتے ہیں ہمارے ہاتھ میں اگر کوئی انگوٹھی ہو اس کا نگینہ ٹوٹ جائے، توجہ ہے، تو ہم اتار کے رکھ دیتے ہیں. اب نہیں پہنیں گے. کیوں نہیں پہنیں گے؟ کیونکہ یہ آبدار ہو گیا ہے. نہیں بھائی نہیں، کیسی بات ہے، سمجھنے کی کوشش کریں کہ نہیں پہنیں گے کیونکہ یہ عیبدار ہو گیا ہے. اور تو کیوں منواتے ہو لوگوں کو؟ ہم تو وہ قوم ہیں جو عیبدار کو اپنے ہاتھ میں جگہ نہیں دیتے، کسی عیبدار کو دل میں جگہ کیسے دے؟ ہم تو عیبدار کو ہاتھ میں جگہ نہیں دیتے، تو عیبدار کو دل میں جگہ کیسے دیں؟ ہم نے جب بھی مانا ہے، بے عیب کو مانا ہے، لا ریب کو مانا ہے، کائنات کے بادشاہ کو مانا ہے. اور دیکھیں ہوا کیا، آئے علی، حق کو جانا پڑا علی کے پاس. میرا علی صرف حق نہیں، میرا علی دلیل حق ہے، کیونکہ اللہ حق ہے نا. توجہ ہے، پیغمبر الحق مالین وعلی المال حق، القرآن مالین وعلی المال قرآن. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. پہلے تو مسلمان بیٹھ کے یہ تلاش کریں کہ حق ہے کیا کیا. پہلے تو مسلمان اس پہ فکر کریں کہ حق ہے کیا کیا. بس جہاں حق ہے وہاں علی ہے. تو پھر پتا چلا آدم حق، الحق مالی والی المال حق، نوح حق، الحق مالی والی المال حق، ابراہیم حق، الحق مالی والی المال حق، یونس حق، الحق مالی والی المال حق، یوسف حق، الحق مالی والی المال حق، جنت حق، الحق مالی والی المال حق، جہنم حق، الحق مالی والی المال حق، قرآن حق، الحق مالی والی المال حق، توریت حق، الحق مالی والی المال حق، انجیل حق، الحق مالی والی المال حق، زبور حق، الحق مالی والی المال حق. یہ سارے حق جہاں جہاں وہاں علی. اور سب سے بڑا حق کیا ہے؟ اللہ حق، الحق مالی والی المال حق. جہاں حق ہے وہاں وہاں علی ہے. اور حق آیا علی کے دروازے پہ، امیر ممکنات کے دروازے پہ. اور خدا کی قسم علی آئے مسجد نبوی میں، ہجوم ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں، سیڑھیاں تھی منبر کی 5، جہاں پیغمبر بیٹھتے تھے وہ منزل تھی. توجہ ہے، پیغمبر جہاں بیٹھتے تھے وہ منزل تھی. جب پہلا آیا لوگوں کا بنایا ہوا. جگانے کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں شعر کی صورت میں. خدا نہ جس کو بنائے وہ امام کیا ہوگا. بھائی خدا نہ جس کو بنائے وہ امام کیا ہوگا. قری رسول کے اس کا مقام کیا ہوگا. بنائے لوگوں نے چھان چھان کر چھانے، چھٹے ہوں سے بھلا نیک کام کیا ہوگا. ان سے نیکی کی کیا توقع. علی آئے، پہلا بیٹھا وہاں جہاں رسول کے قدم تھے، دوسرا وہاں بیٹھا جہاں پہلے کے قدم تھے، تیسرا وہاں بیٹھا جہاں دوسرے کے قدم تھے. سیڑھیاں ختم ہو گئی، علی آ گئے. توجہ، سیڑھیاں ختم ہوئیں، علی ابن ابی طالب آئے. حرامہ ٹہلتے ہوئے امیر ممکنات، کائنات کا بادشاہ، کعبے کا گوہر، زہرا کا شوہر، حسنین کا بابا، انبیاء کا مشکل کشا، اللہ کا ولی محمد کی جان علی آئے. محمد کی جان علی آئے. اور آ کے میرے مولا نے
پہلا قدم وہاں رکھا جہاں تیسرا بیٹھتا تھا، دوسرا قدم وہاں رکھا جہاں دوسرا بیٹھتا تھا، پھر قدم اٹھایا وہاں رکھا جہاں پہلا بیٹھتا تھا، بلکہ اس طرح کیوں نہ کہوں، تینوں کو اپنے پیروں میں روندتے ہوئے علی، ہائے ہائے ہائے، تینوں کو اپنے پیروں میں روندتے ہوئے علی وہاں بیٹھے جہاں حسنین کا نانا بیٹھتے تھے، جہاں حسنین کا نانا بیٹھتے تھے۔ آپ بیٹھ کے پہلا جملہ علی نے کہا الحمدللہ، آج حق پھر اپنی جگہ پہ آ گیا، آج حق پھر اپنی جگہ پہ آ گیا۔ لوگوں میں چیمے گوئیاں شروع ہوئی، دیکھیں علی کہاں بیٹھ گئے، علی کہاں بیٹھ گئے۔ رسول نے فرمایا الحق و مالی والی المال حق، القرآن و مالی والی المال قرآن۔ بھول گئے لوگ، علی جب بیٹھے مسند رسالت پہ تو چیمے گوئیاں، کہاں بیٹھ گئے علی، کہاں بیٹھ گئے علی۔ علی ابن ابی طالب نے ان کی نجس سوچ کو جانتے ہوئے منبر سے یہ جواب دیا، فرماتے ہیں لوگوں حیران ہو کہ میں علی وہاں بیٹھا ہوں جہاں محمد بیٹھتے تھے، تو یہ منبر تو لکڑی کا ہے، یہ منبر تو لکڑی کا ہے، کیا کل انہی پیروں کو تم نے مور رسالت پہ کھڑے ہو کر کعبے میں بت توڑتے ہوئے نہیں دیکھا؟ میں ہی تو تھا، فرماتے ہیں میں ہی تو تھا۔ ایک طرف لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ، دوسری طرف لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، اسی پہ تھے علی کے قدم، اسی پہ تھے علی کے قدم۔ فرماتے ہیں یہ منبر تو لکڑی کا ہے۔ دیکھیں توحید و رسالت و قرآن کی باتیں جس کی گفتگو کرنے کے لیے تمہید کے طور پہ پیش کی جائیں اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ جناب سیدہ کا نام نامی ہے زینب، زین زینت کو کہتے ہیں۔ اب اپنی اب و جد کے لیے جو زینت ہو، توجہ، جو اپنے اب و جد کے لیے زینت ہو، قربان جاؤں میں علی ابن ابی طالب کے، قربان جاؤں میں محمد مصطفیٰ کے، جس کی نالین عرش کی زینت بنے اسے محمد کہتے ہیں، جس کی نالین عرش کی زینت بنے اسے علی کہتے ہیں، جو علی کی ذات کے لیے زینت بنے، جو محمد کی ذات کے لیے زینت بنے اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ زینب اپنے آبا و اجداد کے لیے زینت، زینب۔ اور مخدومہ کا نام یہ نہیں ہے، مخدومہ کا نام کسی کو علم ہی نہیں ہے، توجہ، یہ ہے بلا کسی کو علم نہیں ہے۔ زینب کا مطلب آپ دادا کے لیے زینت، اور مجتہدین نے کچھ القاب لکھے ہیں جناب سیدہ، اور ان القاب میں لکھا ہے امینۃ اللہ، توجہ، امینۃ اللہ، ولیۃ العظمیٰ، امینۃ اللہ، اللہ کی امانتوں کی محافظ، توجہ توجہ، امینۃ اللہ، اللہ کی امانتوں کی محافظہ، اللہ کی امانت کی محافظ۔ اب کائنات میں لوگ بیٹھ کے فکر کریں، اللہ کی امانت جو ہے اس کی محافظہ کا نام زینب ہے۔ آدم اللہ کی امانت، محافظہ زینب کبریٰ، ابراہیم اللہ کی امانت، محافظہ زینب کبریٰ، محمد اللہ کی امانت، توجہ ہے، علی اللہ کی امانت، ان کی محافظہ زینب کبریٰ، صلوات اللہ، ولیۃ العظمیٰ، سب سے بڑی ولیہ، سب سے بڑی ولیہ، کائنات کی آقازادی، ولیۃ العظمیٰ جناب سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ نام ہی ایسے دیے ہیں کہ لوگوں کی توجہ سیدہ کی طرف ہو ہی نہیں سکے گی، جب زینب کہیں گے تو علی کی طرف نگاہ جائے گی۔ علی کے لیے زینت ہے، ولیۃ العظمیٰ ہے،
جناب سیدہ فاطمہ کی بیٹی جناب سیدہ اور اللہ کی امانتوں کی محافظہ. اب میں کس طرح بتاؤں کہ زینب عالیہ نے اللہ کی امانتوں کی حفاظت کیسے کی. جلتے ہوئے خیموں سے ایک مرتبہ راوی کہتا ہے میں نے ایک مستور کو دیکھا کہ جو جلتے ہوئے خیموں سے اچانک نکلی اور ان کے کندھوں پہ میں نے کسی کو دیکھا جلتے ہوئے خیموں سے جو سجاد کو اٹھا کے لائی وہ زینب ہے. جملہ آپ نے سن لیا رو بھی پڑے ہیں اور دیکھیں یہ شام غریبہ جیسی تحریکیاں ہونے لگی زینب کے نام پہ. یعنی ان کا ذکر بھی پردے میں کیا جائے گا. اور دوسری اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ بہت بڑی مظلومہ کا آج دن ہے. ہو سکتا ہے کوئی شرما کے روئے تو لائٹیں بند ہیں اب کوئی دیکھنے والا نہیں. ذرا ذہن میں اتنا رکھو 18 بھائیوں کی بہن ہے علی کی بیٹی ہے محمد کی نواسی ہے. عزادارو رو پڑے آپ. ادھر میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں. اللہ تمہارے پردوں کو سلامت رکھے. تابوت لیے بیٹھی ہیں آپ لوگ. بڑی احتیاط سے تابوت کو اٹھانا جب اٹھانا اس لیے کہ کربلا اور شام کے سفروں کی تھکی ہوئی کا تابوت ہے. بڑی احتیاط سے اٹھانا اور فکر کرنا جب تابوت کو کندھا دو تو اگر کوئی بھی نظر آئے کہ یہ قریب آ رہا ہے اس کے آنے کی وجہ دھکا لگ گیا یا کچھ ہوا تو ناراض ہو کے نہ بولنا کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کسی کونے میں آج بطول آئی ہوئی ہے. بطول آئے کہ کل تک ہم بطول کا پرسہ زینب کو دیتے تھے آج بطول کو زینب کا پرسہ دینا ہے. سیدو مجھے معاف کرنا اولاد رسول مجھے معاف کرنا مجھے معاف کر دینا. جب مدینے سے نکلی اور میرے امام زمانہ آباد اور ناظر ہے معافی دے دینا مولا. پڑھنا ادب سے اس لیے کہ کہیں سیدہ یہ نہ کہیں کہ انہوں نے تو ایسا کیا تھا تم بیان کرتے ہوئے تو ادب کرتے. تو لہذا اس سے بڑی مصیبت میں کیا بتاؤں. سادات مجھے معاف کرنا امتی بھی معاف کرنا امام زمانہ معاف. اس سے بڑی مصیبت کیا لوگ روتے ہیں بڑی بڑی باتیں سن کر لیکن مجھے قسم ہے رب کعبہ کی سیدہ کا اپنے باپ کی حویلی سے نکلنا ہی تو بڑا مسائل تھا. فاطمہ کی بیٹی کا علی کی حویلی سے باہر آنا کتنا بڑا مسائل تھا. باہر بھی آئی پھر سفر کر کے مکہ بھی گئی مکہ سے پھر کربلا بھی گئی. اب کربلا میں جب 10 محرم ہوئی نا عزادارو ایک مرتبہ ینظرو یمینا و شمالا ادھر ادھر دیکھ کے فرماتی ہیں اکبر عباس قاسم عباس میں زینب تنہا رہ گئی میں زینب تنہا رہ گئی. عزادارو جب شام غریبہ ہوئی عباس گئے نا. عباس سکینہ اور زینب کا بڑا تعلق ہے یہ ساتھ تعلق ہے یہ جملے سننا. جب عباس گئے نا اور خالی علم تھا خدا کی قسم کہنے لگی جناب سیدہ ایک جملہ کہا جناب سیدہ کہنے لگی کہ آج بیٹھ جائیں بسم اللہ میرے پردوں کا ضامن چلا گیا. بیویوں ایک بات ذہن میں رکھو سب بیویوں نے دیکھا اللہ جانے قاسم و اکبر کی موت کے بعد کیا کہنے لگی ہے. اللہ جانے بیٹوں کی قربانی کے بعد کیا کہنے لگی. فرمانے لگی بیویوں میں نے مدینے سے چلتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا نا میں تمہارے پردوں کی معافی میں ہاتھ باندھ کے کہتی ہوں میں ضمانت واپس لیتی ہوں میرا عباس چلا گیا
میں نے ضمانت واپس. عزادارو شام غریبہ آ گئی. بس جملے سنتے جاؤ, 2-4 جملے مجھے عرض کرنے, رونا ہی تو مقصود ہے. عزادارو شام غریبہ آئی. بکر بن غنم حرام زادہ ہے, اس کی بیوی نے روایت کی شام غریبہ کی. کہتی ہے کہ بکر بن غنم نے تمام جرنیلوں کو بلایا, جو یزیدی فوج کے جرنیل تھے ان کو بلایا اور بیٹھ کے مشورہ کیا کہ قتل تو یہ ہو گئے ہیں, اب مشورہ کرو کہ ان کو لوٹنا کیسے ہے. اب ان کو لوٹنا کیسے ہے. عزادارو یہ اس کی بیوی نے پردے میں سنا اور اس نے کہا یہ کتنے بڑے ظالم ہیں, میں مخدومہ کو کیا منہ دکھاؤں گی. عزادارو اس نے برقع لیا, کبھی حسین کے خیمے میں کبھی حرملہ کے خیمے میں جا کے ان کی بیویوں سے کہا دیکھو میں سن کے آئی یہ لوٹنے کا پروگرام بنا رہے ہیں, وہاں خیمے میں علی کی بیٹی ہے, خیمے میں بطول کی بیٹی ہے, ہم جواب کیا دیں گے. سب تیار ہوئیں, لیکن راوی کہتا ہے ایک موقع آیا, کہنے لگی ہمارے شوہر بڑے سخت ہیں, ہمیں قتل کر دیں. اس نے کہا قتل تو مجھے بھی ہو جانا ہے, لیکن اب میں واپس نہیں جاؤں گی. عزادارو رونے والوں تاریخ کہتی ہے وہ چلتی چلتی وہاں پہنچی, ابھی خیمے باقی تھے, خیموں کو آگ نہیں لگی تھی. عزادارو وہاں پہنچی اور رک گئی. رک اس لیے گئی کہ میری حیثیت کیا ہے کہ میں سیدہ کے خیمے میں جاؤں, میرے شوہر نے اتنا ظلم کیا ہے. عزادارو اتنے میں شمر حرام زادہ خنجر لہراتا ہوا ایک مرتبہ پاس آیا اور آگے کہنے لگا بھابی سلام ہو آپ پر. کہنے لگی ظالمہ مجھ پہ سلام اور علی کی بیٹیوں کو لوٹنے کے پروگرام. عزادارو جب اس نے دیکھا, اس نے کہا دیکھو دیکھو میں جاتی ہوں اندر, میں جتنا مال ہے لا کے دے دوں گی, خیموں میں نہ جانا. حرامزادہ کہتا نہیں جائیں گے. وہ مستور روایت کرتی ہے, کہتی ہے میں خیمے میں گئی, ایک معصومہ بیٹھی ہوئی تھی, تمام مخدومہ اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے ان کو کوئی امید ہو, اس شہزادی کو دیکھ رہی تھی جیسے قرآن ہو اور قرآن کی زیارت کر رہی ہوں. کہتی ہے میں گئی, مخدومہ نے مجھے بٹھایا, کہنے لگی اس وقت آئی ہو جب میں لٹ گئی, جب میرا عباس مارا گیا, میرا قاسم مارا گیا, میرا اکبر مارا گیا. عزادارو کہتی میں نے ہاتھ باندھا, مخدومہ یہ حرامزادے لوٹنے کے لیے آ رہے تھے, میں آئی ہوں کہ میں مال سارا تمہیں لا کے دے دیتی ہوں, لہذا معصومہ نے وہ کہتی بھائی اس پہ رونا, کہتی ہے مجھے قسم رب کعبہ کی جتنی بیویاں سامنے تھی اس نے کسی کو کچھ کہا نہیں, صرف ایک مرتبہ نگاہ اٹھا کے دیکھا اور ایک چادر بچھائی اور اس پہ تمام بیویوں نے اپنے زیور لا کے رکھ دیے. عزادارو کہتی ہے اگر یہ نہ لوٹتے, زیور بھی لیے اور لوٹا بھی, اور لوٹا اس طرح سے خدا کی قسم اب جو جملے میں کہنے والا ہوں, غریب نہیں تھی, غریب نہیں تھی, اور جس کا ایک بھائی ہو اور ذرا وہ حالات اچھے رکھتا ہو, وہ بہن بڑا مان کرتی ہے جس کے بھائی جنت کے وارث ہوں, جس کے بھائی کوثر کے وارث ہوں. غریب نہیں تھی, جب خراج کرتی تھی نا تو سکہ سونے کا عطا کرتی تھی, سونے کے سکوں کی خراج بانٹتی تھی. لیکن غریب جب ہوئی, جب چلنے لگی کربلا, عبداللہ علیہ السلام نے 10 کنیزیں دی اور فرمایا زینب ایک کنیز آپ کے ہاتھ دھلوایا کرے گی, ایک کنیز آپ کو وضو کروایا کرے گی, ایک کنیز قرآن سامنے لا کے رکھے گی, ایک کنیز ہے اگر کسی نے ملنا ہوا ملاقات کا وقت دے گی, ایک کنیز جو ہے وہ آپ کا وضو کرائے گی, ایک کنیز آپ کو کھانا پیش کرے گی. 10 کنیزیں لے کے علی کی بیٹی آئی. عزادارو اب ملتا ہے کہ وہ آئی کربلا میں, اس کے وہ کہاں گئی. عزادارو 10 کنیزوں نے جب دیکھا شمر نے نیزے سے چادر اتاری اور 10 کنیزیں یہ دیکھ کے مر گئی کہ علی
کے ساتھ کیا سلوک ہے. بات آخری جملوں میں میں آ رہا ہوں. عزادارو کربلا بھی ہو گئی, شام کی 1 سال قید بھی ہو گئی, شام سے مدینہ بھی آئی, مدینہ سے پھر واپس شام. آج کا دن آیا. عزادارو ایک مرتبہ سجاد سے فرماتی ہیں, سجاد مجھے اس درخت کے پاس تو لے چلو جہاں میرے حسین کے سر کی سانگ رکھی گئی تھی. عزادارو سجاد لے کے گئے, دیکھتی ہیں کہ کبوتر ہیں وہ خون لگا ہوا گر گر کے مر رہے ہیں. فرماتی ہیں کبوتر مرتے جا رہے ہیں اور میں ابھی تک زندہ ہوں, حسین کا خون آج بھی جاری ہے. عزادارو ایک کمینے نے, ایک شامی نے وار کیا اور رونے والوں مر جاتے ہم. زینب پہ وار ہوا ایک مرتبہ. فرماتی ہیں عباس, قاسم, اکبر. عزادارو بس آخری جملہ ہے. عزادارو وار ہو گیا. علی کی بیٹی زمین پہ گری, علی کی بیٹی بھی شہیدہ, علی کا بیٹا بھی شہید. اب آپ کے چوتھے امام نے کس طرح بیان کروں. ایک مرتبہ یہ کہا پھپھی پردیس ہے, میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے, پھپھی میں غریب ہوں, پھپھی میں غریب ہوں. میں اگلے نہ جملے پڑھتا ہوں, نہ میں نے کبھی پڑھے, نہ میں کبھی ان کا غسل پڑھتا ہوں, نہ جنازے پڑھتا ہوں, کیونکہ یہ اس سے منزہ ہے, لیکن ظلم بیان کرنا مقصود ہے. اور جملہ سنو. عزادارو پھپھی کو غیبت کی جگہ میں لے جانے کے لیے سجاد نے دیکھا اور کوئی نہیں باقر کے سوا دو ہے. عزادارو ایک مرتبہ نور کی اماری آئی, ایک ہستی آئی, آ کے اترے. آپ کون ہیں جن کو میرا پردیس میں اتنا درد ہے؟ فرماتے میں تیرا بابا حسین ہوں اور میری بہن مر گئی. عزادارو پھر ہماری آئی, آپ کون ہیں؟ میں تیرا نانا محمد. آپ کون ہیں؟ علی نے دستار اتار کے زمین پہ پھینک دی. سجاد جس کی بیٹی دشمنوں کے شہر میں مر گئی, میں وہ علی ہوں. عزادارو اچھا علی بھی, حسن بھی, محمد بھی, حسین بھی ہے. اکبر. عزادارو نور کی ہماری ہے. کون ہے آپ؟ ایک نوجوان آیا سر پیٹتا ہوا, سجاد میں اکبر ہوں, مجھے پھپھی نے 18 برس پردوں میں پالا تھا. اسی جملے پہ ماتم کر لینا. عزادارو پوچھتے رہے, وہ بتاتے رہے. آخر میں دیکھا ایک ہستی ہے جو قریب نہیں آ رہے. عزادارو جنازہ تھا زینب کا, اٹھانا تھا سب نے, جب قریب نہ. آپ کون ہے؟